تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پیریڈ میں ہم نے سبق شروع کیا تھا بنیادی حقوق. اصل میں ہمارے اس سبق پر 2 پیریڈ ہو چکے ہیں, یہ تیسرا پیریڈ ہے, اور اس پیریڈ میں میں آپ کو بنیادی حقوق میں سے حق نمبر 3 جو ہے استحصال کی مخالفت کا حق, یہ ہم لوگ آج پڑھنے والے ہیں. تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ من جملہ 6 بنیادی حقوق ہیں جسے ہم فنڈامنٹل رائٹس بھی کہتے ہیں, اور کل ہم نے مساوات کا حق پڑھا تھا اور آزادی کا حق بھی پڑھا تھا. مساوات کا حق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بھارت کا دستور اور بھارت کا قانون بھارت کے تمام شہریوں کو مساوی حقوق فراہم کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت کا دستور آزادی کا بھی حق دیتا ہے. آزادی کا حق یعنی کہ اس میں ہمیں اظہار خیال کی آزادی, پرامن طریقے سے جمع ہونے کی آزادی, اور ہمیں تنظیمیں اور ہم کو ادارے اور تنظیمیں قائم کرنے کی آزادی ہوتی ہے. کسی بھی علاقے میں آمد و رفت کی آزادی ہوتی ہے. اسی طرح کسی بھی علاقے میں کاروبار کرنے اور کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے کی آزادی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں ہم کل پڑھ چکے ہیں, لیکن ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کروں. وہ یہ ہے کہ آزادی کے نام پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ بولیں گے کہ سر ہم کو تو آزادی ہے بولنے کی, ہم کو تو آزادی ہے گھومنے پھرنے کی, تو ہم جو دل میں آئے وہ بولیں گے. ایسا نہیں چلے گا. آپ اور ہم بھارت کے تمام شہری وہی بولیں گے جس کی ہم کو دستور نے اجازت دی ہے, اور ہم وہ بات بالکل نہیں بولیں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ آزادی کا جو حق ہے, بولنے کی جو آزادی کا حق ہے, اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. کسی بھی مذہب کے بارے میں بہت زیادہ غلط کامنٹ کر رہے ہیں, مذہبی جذبات کو مجروح کر رہے ہیں. ٹی وی ڈیبیٹس میں بھی آپ دیکھتے ہیں, اور حال میں ہی بہت سارے ایسے تنازع پیش آئے ہیں کہ ٹی وی ڈیبیٹس میں اینکرز اور دیگر جو لوگ آتے ہیں وہاں پر ڈیبیٹ میں شامل ہوتے ہیں, وہ لوگ خاص طور پر اقلیتوں کی خلاف جو ہے زہر اگلتے ہیں. اور حال میں ہی سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا ہے کچھ دن پہلے کہ بولنے کی آزادی کے حق کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, اور سپریم کورٹ کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ بولنے کی آزادی کے حق کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ سپریم کورٹ نے ٹی وی ڈیبیٹس پر لگام لگانے کی بھی بات کہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے کہ ابھی کچھ دن پہلے بنگال میں کانفرنس ہوئی تھی جس میں ہمارے بھارت کے ایک مشہور اداکار امیتابھ بچن نے بھی بولنے کی آزادی پر سوال اٹھایا تھا, اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ بولنے کی آزادی کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اور بنگال اور جو ہے مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے بھی اس پر اپنی بات رکھی تھی اور کہا تھا کہ بھارت میں بولنے کی آزادی کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. تو بہرحال آخر میں ہم کو بس یہ بات سمجھنی ہے کہ بولنے کی آزادی کا ہم غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بولنے کی آزادی کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. کسی کی بھی دل آزاری کرنا, کیا کسی کا دل دکھانا, کیا کسی کا بھی دل نہیں دکھانا, کسی کی بھی خلاف میں کوئی بات نہیں کرنا. ٹھیک ہے, چلیے. تو آج تیسرا جو حق ہے ہمارا وہ یہ ہے استحصال کی مخالفت کا حق. تو آپ کو معلوم استحصال کس کو کہتے ہیں؟ استحصال یعنی کہ جیسے کل ایک بچہ بول رہا تھا کہ عورتوں کو بھی پڑھنے کی آزادی ہونی چاہیے, ہے نا. تو یہ بات کیوں آئی سامنے؟ کیونکہ اس سے پہلے عورتوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ استحصال کیا جاتا تھا. انہیں پڑھنے کی آزادی نہیں تھی, انہیں برابر کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا, انہیں نوکری کرنے کی آزادی نہیں تھی, عورتوں کو برابر نہیں سمجھا جاتا تھا, مردوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی. تو یہ کیا تھا؟ خواتین کے ساتھ استحصال تھا. استحصال یعنی کہ ان کے ساتھ غیر انصافی, ناانصافی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بھارت میں اور دیگر استحصال ہوتے تھے. مزدوروں کے ساتھ استحصال ہوتا تھا, یعنی مزدوروں کو کام تو لیا جاتا تھا مزدوروں سے, لیکن ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی, اور تنخواہ کم دی جاتی تھی, یا پھر مزدوروں کو کام سے بغیر نوٹس کے نکال بھی دیا جاتا تھا, جو آج بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا استحصال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریبوں کی غربت کا فائدہ اٹھا کر لوگ ان سے کام تو لیتے ہیں, لیکن تنخواہ کم دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں کہ یہ کام ہے
ہم تمہیں اتنی ہی تنخواہ دے سکتے ہیں، اتنے ہی پیسے دے سکتے ہیں، کرنا ہے تو کرو نہیں تو چل جاؤ۔ اب وہ بیچارہ غریب، اس کے پاس غریب ہے، اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کام کر لے گا، لیکن وہ غریب کا استحصال ہو گیا، وہ غریب کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تو دستور نہیں کہتا، دستور کیا کہتا ہے کہ کسی کا استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم کو اس کا حق ہے کہ ہم استحصال کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنے حقوق کو حاصل کریں۔ تو کتابوں میں دیکھیے، استحصال روکنے کے لیے استحصال کا شکار نہ ہونے دینے اور اپنا استحصال نہ ہونے دینے کا حق، یعنی استحصال کی مخالفت کا حق ہے۔ دستور نے جہاں ایک طرف استحصال کی مخالفت کے حق کے ذریعے استحصال کی تمام شکلوں پر پابندی عائد کی ہے، وہیں دوسری جانب بچوں کا استحصال روکنے کے لیے خصوصی قانون بنائے ہیں۔ اس قانون کے مطابق 14 برس سے کم عمر کے بچوں کو خطرے کی جگہ پر کام کروانے سے منع کیا گیا ہے۔ کارخانوں اور کانوں جیسے مقامات پر بچوں سے کام لینے پر بھی پابندی عائد ہے، یعنی کہ چائلڈ لیبر جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو چائلڈ لیبر یعنی کہ بچہ مزدوری جو ہے ہمارے ملک میں جرم ہے، بچوں کو کام پر نہیں لگا سکتے۔ 14 سال کی عمر سے پہلے کسی بھی بچے کو کام پر نہیں لگایا جا سکتا ہے، یہ قانوناً جرم ہے، کیونکہ ہمارا قانون کہتا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن، RTE کا قانون شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایک قانون ہے حکومت ہند کا، اور یہ قانون کے حساب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر سال ہر بچہ جس کی عمر 14 سال ہے اس کو پڑھنے کا حق ہے، لازمی حق دیا گیا ہے۔ یعنی 14 سال سے پہلے بچے کہاں ہونے چاہیے؟ اسکول میں ہونے چاہیے۔ کہاں پر؟ تو بچوں کی جگہ کہاں پر ہے 14 سال سے پہلے؟ لازمی طور پر بچوں کو آپ اسکول سے دور نہیں رکھ سکتے۔ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، لازمی اور مفت تعلیم حکومت دیتی ہے، جیسے کہ ہمارے اسکول میں لازمی اور مفت تعلیم ہے، دیگر بہت سارے گورنمنٹ کے اسکول ہیں۔ تو بچوں کو 14 سال کی عمر تک مفت اور لازمی تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی بچوں کو 14 سال سے پہلے کام پر لگاتا ہے یا مزدوری کرواتا ہے تو یہ قانوناً جرم ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ اپنے اطراف میں 14 سال کی کم عمر کے بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہو؟ کہاں دیکھتے ہیں آپ کو بچے؟ کیا کام کرتے ہیں؟ گیرج پہ جاتے، اور مزدوری، مستری کام کرتے، کرانہ دکان پہ کام کرتے، ایک سے پان پٹی پہ کام کرتے، مرغے کی دکان پہ کام کرتے، ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتے، ہاں گاڑی لگاتے، فروٹ کی دکان، ٹھیک ہے، بھنگار کی دکان، ٹھیک ہے، مان لیا۔ یعنی آپ یہ مانتے ہو کہ آج ہمارے اطراف میں 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو کام پر لگایا جاتا ہے، ان سے مزدوری کروائی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے آپ سے میری بات سنو، سوال یہ ہے کیا یہ ان بچوں کے ساتھ استحصال نہیں کیا جا رہا ہے؟ ان کے ساتھ استحصال کیا جا رہا ہے۔ ان کا حق جو ہے پڑھنے کا ہے، لکھنے کا ہے۔ ان کو اسکول نہ بھیجتے ہوئے اگر ان کے والدین، ان کے گھر والے ان کو اگر کوئی کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو یہ ان بچوں کے ساتھ استحصال ہے، قانوناً جرم ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بندھوا مزدوری یا کسی شخص کی مرضی کے خلاف اس سے سخت کام لینا، کسی شخص سے اپنے غلام جیسا سلوک کرنا، اسے مناسب اجرت نہ دینا، اسے سخت محنت لینا، اسے فاقہ کروانا یا اس پر زبردستی کرنا استحصال کی مختلف شکلیں ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بہت سارے، میری بات سنیے، پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ اپنے اطراف میں دیکھیے، مستری کام میں خاص طور پر، مستری کام کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہے زبردستی ان سے کام لیا جاتا ہے۔ زبردستی یعنی کہ وہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، زبردستی زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ تو ان کاموں کو، میری بات سنیں، تو ان سے زبردستی کام لیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ دیکھیے آپ، جو لوگ گاؤں سے شہر آتے ہیں، شہر آنے کے بعد، گاؤں سے جو لوگ شہر آتے ہیں، شہر آنے کے بعد ان گاؤں کے لوگوں کو شہر کے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، ان کو زیادہ کام لگاتے ہیں، زیادہ کام لگا کے کم تنخواہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا استحصال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح
یہ لوگ جو ہے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، اس کے بعد بھی اپنے خاندان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتے، یعنی اپنے خاندان کی 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتے، اور یہ انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ آپ کبھی سوچو گے کہ ایک انسان خون پسینہ بہا کر کام کرتا ہے، اور وہ کام کرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی اگر نہیں کھلا پاتا ہے تو پھر یہ استحصال نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ یہ استحصال ہے۔ اس لیے آج جو ہے حکومت ہند نے ایک تنخواہ مقرر کی ہے جس کو منیمم ویجز کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تو منیمم ویجز ایکٹ، یہ قانون پاس کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اور اس منیمم ویجز ایکٹ کے تحت حکومت نے یہ طے کر دیا ہے کہ اب مزدور کو 1 دن کی مزدوری اس سے کم نہیں ملنی چاہیے۔ اب اس میں اپڈیٹ کیا ہوا، میں اس کے بارے میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ منیمم ویجز یعنی کم از کم تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔ پہلے جو تھا 300 روپے، تو حکومت نے کہا ہے کہ اگر کوئی کسی مزدور سے، کسی انسان سے کام لیتا ہے 1 دن، تو اس کی مزدوری کم سے کم 300 روپے دی جانی چاہیے۔ اب اس میں بڑا ہے یا کم تو نہیں ہوگا، اگر اس میں بڑا ہے تو میں آپ کو کل بتاؤں گا 300 کا 350 ہوا، 400 ہوا، کتنا ہوا، لیکن 300 تو تھا۔ تو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن سے دن بھر کام لیا جاتا ہے، سخت محنت سے کام لیا جاتا ہے، خاص طور پہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، اور ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، کم پیسے دیے جاتے ہیں۔ آج کل آپ گاؤں کی زندگی آپ لوگ نہیں گزارے، گاؤں کی زندگی جا کر دیکھیے، گاؤں میں کام کرنے والے لیبرز کو تو پیسے بھی نہیں دیے جاتے، ان کو تو کچھ کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک کام کرو، کھانا کھاؤ، یہ تھوڑے گیہوں لو، یہ تھوڑے سے پھل لے لو، چلے جاؤ، تنخواہ بھی نہیں دی جاتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے استحصال ہے، یہ لوگوں کے ساتھ استحصال ہے، اور ہمارا بھارت کا دستور ہمیں اس کے خلاف یعنی کہ اس کی مخالفت کا حق دیتا ہے۔ اور اس صورتحال میں ہم ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں مذہب کی آزادی کا حق نہیں دیا گیا ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، شاید یہ دوسرے سبق میں، ہاں بالکل، یہ بنیادی حقوق حصہ دوم میں ہے، تو دوسرے سبق میں دیگر 3 حقوق کو بتایا گیا ہے، جیسے کہ مذہب کی آزادی کا حق، ثقافتی اور تعلیمی حقوق، اور دستوری حل کا حق، حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق عدالت کے احکام۔ تو یہ تمام حقوق جو ہے فنڈامنٹل رائٹ سے بنیادی حقوق ہے، لیکن یہ سبق نمبر 5 بنیادی حقوق حصہ 2 میں دیے گئے ہیں، اور چونکہ ہم سبق نمبر 4 پڑھ رہے ہیں تو سبق نمبر 4 کا جو ہے سارے ٹاپکس ختم ہو گئے۔ اب ہم کل اس کے سوال جواب پر ڈسکس کریں گے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ گھر سے اس کے جوابات لکھ کر لائیں۔ کتنے لوگ لکھ کر لا سکتے جواب؟ ہم سر۔ کتنے لوگ لکھ کر لا سکتے؟ مشکل ہے جواب لکھنا اس کے؟ آسان ہے نا؟ لکھ کے لا سکتے؟ ٹھیک ہے، تو کل آپ لوگ کیا کریں گے، اس سبق کے سوال سنیے، کل آپ اس کے سوال جواب لکھ کر لائیں گے، اور سوال جواب لکھ کر لانے کے بعد میں چیک کروں گا، اور ہم لوگ دوسرا سبق شروع کریں گے، دوسرا سبق پڑھیں گے۔ چلیے، تو اب جو ہے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس سبق میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ کوئی سوال؟ کوئی سوال آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ پکا؟ ٹھیک ہے، چلیے، تو کوئی بات نہیں، تو آج کا پیریڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔